کہ سنی بھی کہہ رہے تھے کہ یہ کہنے میں کیا رہ جائے 14 معصوم کہہ لیں، 12 امام 14 معصوم، یا اس طرح یہ نظریہ کہ ان پتہ ہی نہیں کہ نبیوں کے سوا جو ائمہ ہے وہ معصوم نہیں ہیں۔ انبیاء علیہ السلام انسانوں میں صرف معصوم کہ وہ 12 اماموں کو معصوم مانتے ہیں، اور معصوم کا درجہ ان کے نزدیک نبی سے بھی اونچا ہے۔ جو نبی کا درجہ ہمارے نزدیک ہے اس سے اونچا درجہ ان کے نزدیک معصوم کا ہے، کیونکہ ہمارے نزدیک جو نبی ہیں وہ اجتہادی خطا کر سکتے ہیں۔ ہمارے نزدیک ان کا یہ عقیدہ ہے معصومیت کے بارے میں کہ جو معصوم ہے وہ خطا اجتہادی بھی نہیں کر سکتا، تو معصوم کا درجہ ان کے نزدیک نبی سے اوپر ہے نہیں۔ اور یہ ختم نبوت پہ کتنا بڑا حملہ ہے کہ جو ایک نبی مانے وہ تو قادیانی ہے اور کافر ہے، اور جو 12 مان رہے ہوں اگرچہ نام معصوم کا عام لوگوں کے سامنے لیکن کتابوں میں تو انہوں نے نبوت کے معنی میں مانا ہوا۔ اور اب اسمبلی جی علم اور برادران اسلامی کے نزدیک جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جس طرح نبوت کا خاتمہ ہو گیا ہے اسی طرح عصمت کا بھی خاتمہ ہو گیا ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں 12 معصومین علیہ السلام کی عصمت پر دلیل دیں کہ قیامت تک سلسلہ عصمت قائم رہے گا۔ عجیب ہے، اسے کہتے ہیں الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ یہ مجھے بتائیں، میرے سنی بھائی بھی بیٹھے ہیں، کچھ مجھے پتا ہے کہ شیعہ تو باہر کا بیٹھے ہیں۔ ایک آدمی دعویٰ کرتا ہے، دوسرا اس کا انکار کرتا ہے، یہ اقرار وہ تو بعد کی بات ہے۔ ثبوت بذمہ مدعی ہوتا ہے یا مدعا نے ثبوت پیش کرتا ہے؟ بولے نا۔ اگر جاگ رہے ہیں تو باقی میں تو اگر سمجھتا ہوں آپ جاگ رہے ہیں، ڈاکٹر کا خیال ہے کہ کوئی حضرات اونگ رہے ہیں، تو لہذا ہمیشہ جو دعویٰ کرتا ہے ثبوت اس کے ذمے ہوتا ہے۔ جو کہتے ہیں کہ جب پیغمبر اکرم کی رسالت ختم ہو گئی، آپ خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، اس پر تو قرآن کی آیت موجود ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ نے بھی آپ کو خاتم الانبیاء کہا، اور پیغمبر اکرم بھی فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں وہ نبی ہوں کہ میرے بعد نبوت کے دروازے پہ تالا لگ گیا، اب قیامت تک میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ ثبوت مل گیا نا کہ ہم پیغمبر اکرم خاتم الانبیاء ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جو دعویٰ کرتے ہیں کہ پیغمبر کی رسالت بھی ختم ہو گئی، عصمت بھی ختم ہو گئی، ان کو چیلنج کرتا ہوں، سارے قرآن سے ایک جملہ مجھے دکھا دیں یا پورے دفتر احادیث میں سے سیاستہ میں سے ایک روایت دکھا دیں کہ جس میں نبی و علی نے کہا ہو یا کسی ہمارے نبی پر نبوت بھی ختم ہو گئی تھی، عصمت بھی ختم ہو گئی۔ جب قیامت تک کوئی ایسا پیش نہیں کر سکتا تو ماننا پڑے گا کہ عصمت ختم نہیں ہوئی۔ ان کا دعویٰ یہ ہے عصمت خاصہ انبیاء است، نبی صرف معصوم ہوتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتا۔ لہذا جب نبوت ختم ہو گئی، عصمت ختم ہو گئی، میں کہتا ہوں یہ فارمولہ ہی غلط ہے۔ یہ کہنا کہ نبوت جو ہے، عصمت جو ہے نبوت کا خاصہ ہے، میں ان سے پوچھنا چاہوں گا جناب مریم معصومہ تھی یا نہیں؟ خدا فرماتا یا مریم ان اللہ اصطفا کے و طہرا کے واصطفا کے علی نساء العالمین۔ اے مریم، اللہ نے آپ کو منتخب کر لیا، آپ کو پاک و پاکیزہ بنا دیا، اور کائنات کی عورتوں پر آپ کو فضیلت عطا کر کے اللہ نے آپ کو منتخب کر لیا۔ تو جناب مریم بنص قرآن معصومہ ہیں، لیکن وہ نبی بھی نہیں تھے، رسول بھی نہیں۔
وہ فارمولہ کدھر گیا کہ نبو اسمت خاص انبیاء استو کہ معصوم صرف نبی ہوتے ہیں، یہ نہ کوئی قرآن کی آیت ہے کہ نہ کوئی پیغمبر کی روایت ہے، یہ کھوکھلا دعویٰ ہے جو قرآن کے بھی خلاف ہے، مصطفیٰ کے فرمان کے بھی خلاف ہے۔ قرآن کے کیسے خلاف؟ میں نے آج جناب مریم کی مثال پیش کر دی، اللہ ان کو معصومہ کہتا ہے جبکہ نبی بھی نہیں، وہ رسول بھی نہیں۔ اب آؤ آگے بڑھو، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ خالق کائنات آل محمد کی طہارت، ان کی پاکیزگی، ان کی عصمت کی گواہی دے رہا ہے، لیکن علی سے لے کر مہدی تک امام تو ہیں لیکن نبی کوئی نہیں۔ اور اگر حدیث دیکھنی ہو تو ارجع المطالب 1، ینابیع المودت 2، مودت القرباء حمدانی 3، اس کے علاوہ الریاض النظر 4۔ 4 گواہوں کے بعد مجھے اور کسی گواہ کی ضرورت نہیں، یہ چاروں ہمارے بھائیوں کی کتابیں ہیں۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں آنا و علی و فاطمۃ والحسن والحسین و تسعۃ من ولد الحسین معصومون مطہرون، میں اور میرا بھائی علی، میری دختر نیک اختر حسن حسین، اور وہ 9 امام جو نسل حسین سے ہونے والے ہیں، ہم سب کے سب معصوم عن الخطا ہیں، جو شک کرتا ہے وہ خارج از اسلام ہے۔ یا علی یا علی